کس نے کی ہے رفاقت حسین کی، سب سے سوا ہے کس کو محبت حسین کی، کشتی نفر میں فائز ہے تاج حسین کی، تکمیل کی سپاہی شہادت حسین کی، تکمیل کی سپاہی شہادت حسین کی، اے قوم یادگار علی و بطول کی، وہ کون سی شرف ہے نواسی رسول کی، وہ کون سی شرف ہے نواسی رسول کی، غربات میں کس نے کی ہے رفاقت حسین کی، صحرا کے بعد کون ہے مخدوم جہاں، بابا کی شیر خدا فخر دنیا میں کس کے ساتھ کے قائل ہیں شجاعت ہے کس کی کشتی امت کا یاربا، چادر ہے کس کی کشتی امت کی باربا، مریم سے کس کا مرتبہ اعلیٰ ہے خلق میں، مشہور کون ثانی زہرا ہے خلق میں، مشہور کون ثانی زہرا ہے خلق میں، غربات میں کس نے کی ہے رفاقت حسین کی، نانا کو روئی بات کو روئی وزیر کا، ماتم کیا بطول کا چشم اشک کا، محسن کی لاش دیکھتے دل ہو گیا فنا، برسوں رہی مصیبت شب میں ہو گیا، برسوں رہی مصیبت شب میں سو گیا، بچپن سے شغل ہی کو رہا شور و شین کا، آخر کو دیکھا زین سزا سر حسین کا، آخر کو دیکھا زین سزا سر حسین کا، غربات میں کس نے کی ہے رفاقت حسین کی، عرصہ عجیب زینب ناشاد کو ملا، شبیر کرتے ہوتے ہی خیمہ جلا دیا، سر سے اتاری شیر نے معصوم کے رضا، بازو ہر ایک بی بی کا رسی نبھا گیا، بازو ہر ایک بی بی کا رسی نبھا گیا، ہمیں ملائے بیت شہ مشرقین کو، دل بھر کے رونے پائی نہ زینب حسین کو، دل بھر کے رونے پائی نہ زینب حسین کو، غربات میں کس نے کی ہے رفاقت حسین کی، بابا کو روئے بچے تو زینب انہیں منا، سجا کے اپنی گود میں شب کو انہیں سلا، کسی یتیم کو اثر کوئی لگا، دیکھ کر خاموش و شکوہ لب
کربلا میں ہوا آپ کا چمن قید کا جنا بازار شام کا ذکر پاک حسین علیہ السلام کا ذکر پاک حسین علیہ السلام کا باپ نے کس نے کی ہے رفاقت حسین کی کچھ دن رہی وطن میں جو غیرہ کیا بہت حسین سے ملنے کو بے قرار دشمن امام یزید ستم شرابی ہوئے جو قید دوبارہ بحال عابد ہوئے جو قید دوبارہ بحال ممکن نہ تھا کہ مور رہے الفت میں موڑ کے پیغام رہے وطن میں بھتیجے کو چھوڑ کے پیغام رہے وطن میں بھتیجے کو چھوڑ کے باپ نے کس نے کی ہے رفاقت حسین کی پہنچی قریب شان تیری رنگوں آنے لگی زیادہ شہر سے کفان کیا رات آئی جس میں کے دل کی ملی مراد کا اجال کا خاکہ سن کر شاد شاد کا اجال کا خاکہ سن کر شاد شاد کر چروس کبھی میں خوشی انتقال کی اور پھر تھی تو عابد برگشت حال کی اور پھر تھی تو عابد برگشت حال کی قربات میں کس نے کی ہے رفاقت حسین کی گزری وہ رات صبح شہادت ہوئی ہے اس باغ میں ہوا نفر و کشف و غالبہ دشمن نبی کی آل کا تھا اس کا باغ تیرے سجا جو روتی سے شہد و غنیم جا تیرے سجا جو روتی تھی شہد و غنیم جا احساسی تب کیا گنا پھر شہ کو رو سکی بیل سے مارا کہ جانب نہ ہو سکی بیل سے مارا کہ جانب نہ ہو سکی قربان کس نے کی ہے رفاقت حسین کی سب سے پہلے کی کے ساتھ بسم اللہ para o
جو چاہتے حسب نبی کی اذان ہو، جو چاہتے ہیں صبت نبی کی اذان ہو، منشا ہے ان کا اجر رسالت عطا نہ ہو، منشا ان کا اجر رسالت عطا نہ ہو، اسلام کی نگاہ میں وہ عیب اتار ہے، اسلام کی نگاہ میں وہ عیب اتار ہے، جس گھر میں جانواز ہو فرش آسان ہو، جس گھر میں جانواز ہو فرش آسان ہو، ہر حادثہ عظیم ہے اس کی نگاہ میں، ہر حادثہ عظیم ہے اس کی نگاہ میں، جس کی نظر میں واقع کرب و بلا نہ ہو، جس کی نظر میں واقع کرب و بلا نہ ہو، جس راہ پر ہو آل پیغمبر کا نقش پا، جس راہ پر ہو آل پیغمبر کا نقش پا، ممکن نہیں نجات کا وہ راستہ نہ ہو، ممکن نہیں نجات کا وہ راستہ نہ ہو، اور تاریخ کربلا کو مٹاتے ہو کس لیے، تاریخ کربلا کو مٹاتے ہو کس لیے، اسلام بھی نہ ہوگا اگر کربلا نہ ہو، اسلام بھی نہ ہوگا اگر کربلا نہ ہو، دنیا میں بے وفا ہی نظر آئے ہر طرف، دنیا میں بے وفا ہی نظر آئے ہر طرف، عباس با وفا کا اگر تذکرہ نہ ہو، عباس با وفا کا اگر تذکرہ نہ ہو، شکر خدا کی 14 محافظ ہمارے ہیں، شکر خدا کی 14 محافظ ہمارے ہیں، وہ روئے جن کا ایک بھی مشکل کشا نہ ہو، وہ روئے جن کا ایک بھی مشکل کشا نہ ہو، دیکھا ہے ہم نے وہ بھی صدا ہے حسین کا، دیکھا ہم نے وہ بھی صدا ہے
نے کہا اللہ اور رسول کو جو مانتا نہ ہو، اللہ اور رسول کو جو مانتا نہ ہو، کرتا ہے کعبہ اس پہ حقارت بھری نظر، کرتا ہے کعبہ اس پہ حقارت بھری نظر، دل جس کا وقت سجدہ سوئے کربلا نہ ہو، دل جس کا وقت سجدہ سوئے کربلا نہ ہو، شان ہلا ہلا کے وہ تلقین کیوں پڑھے، شان ہلا ہلا کے وہ تلقین کیوں پڑھے، مرنے کے بعد جن کو یقین بقا نہ ہو، مرنے کے بعد جن کو یقین بقا نہ ہو، شام حیات آپ کی سمجھوں کی ہم نہیں، شام حیات آپ کی سمجھوں کی ہم نہیں، جس صبح یا حسین کی لب پر صدا نہ ہو، جس صبح یا حسین کی لب پر صدا نہ ہو۔ محمد وآل محمد باواز بلند نعرہ صلوات۔ العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتخبين المعصومين المذكورين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من حيننا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات
محفوظ کوئی ساتھ ہو. بھروسے کے موضوع سے ہم تین موضوع سے اللہ کی طرف سے اللہ علیہ خصوص شکرائے آیت اللہ سے ابراہیم علیہ آیت اللہ سے محمد علیہ سے حسین علی اللہ مالک البتی مہدی دوسری اور ساتھی تھے اللہ کے کوئی ساتھ
اتنا بڑا کام کیا ہے پیغمبر اکرم نے سرکار دو عالم نے کہ دین پہنچایا، شریعت پہنچایا، اسلام پہنچایا، ہمیں انسان بنایا، آدمی بنایا، ورنہ سب حیوان ہیں، سب حیوانیت کے دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس حیوانیت سے اگر بلند کیا ہے کسی نے تو ختمی مرتبت نے بلند کیا ہے کہ حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے مرتبے پر لا کر کے فائز کر دیا ہے۔ تو اپنی انسانیت کا وجود دیتے ہوئے، اپنی انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں بہرحال کچھ تو انجام دینا ہے جو خوشنودی پروردگار عالم کے لیے ہو، جو خوشنودی رسالت آپ کے لیے ہو۔ دنیا کے خوشنودے کے لیے ہم سب کچھ کر ڈالتے ہیں، لوگوں کے خوشنودے کے لیے سب کچھ کر ڈالتے ہیں، ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ فلاں خوش ہو گئے، آپ خوش ہو گئے، آپ خوش ہو گئے، ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، مگر جسے راضی کرنا چاہیے اس کے طرف اگر ہمارے ذہن متوجہ ہو جائے کہ اگر وہ خوش ہو گیا تو ساری کائنات خوش ہو جائے گا، اور اگر ہم نے پوری دنیا کو خوش کر دیا وہی ناخوش ہے تو سمجھیے ساری دنیا کا راضی کرنا بیکار ہوگا۔ تجھے مجلسے سمجھیے ہمارے اللہ کے راضی کرنے کے ذریعہ، اہل بیت کی رضایت کے ذریعہ کیسے راضی کریں گے ہم پہچانیں گے پہلے اپنے آپ کو کہ ہم کون ہیں۔ یہ شناختی ایک اہم دلیل ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں، ورنہ روز 12 بجے رات میں جا کر کے سونا آسان نہیں ہے۔ روز 10 بجے 7 بجے مجلس سے اعلان ہوتا ہے، 7:30 بجے شروع 9 بجے کے بعد ہوتی ہے، اور جا کر کے ہم واپس آپ پلٹتے ہیں تو 12 بج جاتا ہوگا۔ مستقل یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ کہاں سے ہمت ملے گی؟ یہ اسی انسانیت کے ثبوت دے رہے ہیں آپ، وہی اجر رسالت ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں۔ 1-2 دن کے بعد انسان تھک جاتا ہے، تو مجلس کے علاوہ اور کوئی ہو جو بلا کے دکھلا دے، مجلس حسین کے علاوہ اور کوئی ہو جو کہے صاحب آپ آئیے، آپ اور ہم آپ کو چھوڑیں گے 10 بجے رات میں، 1 دن ہم جیل دیں گے، 2 دن جیل دیں گے، اس کے بعد کہیں بھیا جاؤ آپ اپنا پروگرام کرو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ یہاں روز آتے رہیں۔ مگر کیا کہنا ہے کہ فرش فضائے حسین کا، اس عظمت حسین کا، مجلس حسین کا، کہ مجلس حسین کا فرش بھی جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وقت کتنا ہو رہا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مل کیا رہا ہے۔ جب ملنے کی ہو گئی تو شاید ذہن میں آئے کہ صاحب ہمیں ملا کہ ہم تو روز وہی بات سن رہے ہیں، ہم تو روز وہی بات سنتے، وہی فضائل، وہی مسائل، وہی قرآن، وہی آیت، وہی حدیث، ہم تو روز وہی سنتے ہیں، ہمیں نیا ملا کیا؟ تو نئے کی تلاش میں لوگ جا رہے ہیں، نیا کچھ چاہیے، ہم نئے کی تلاش میں لوگ جاتے ہیں، جب نیا کچھ چاہیے، کیا نیا بڑا تو وہی باتیں ہیں۔ تو بیچارہ ذاکر یہ تو اپنے پاس سے کچھ بیان کرے گا، حدیث و قرآن کو رکھ کر کے، تو بعد میں صاحب دیکھیے صاحب اب تک کہیں سنے نہیں ہم نے، جو سننا چاہ رہے ہیں وہی سنا رہا ہے۔ ہم اپنے ٹیسٹ کے لیے سنتے ہیں، اپنے ذائقے کے لیے سنتے ہیں، نہیں ہم اپنے ٹیسٹ کے لیے سنتے ہیں۔ دین ٹیسٹ کے لیے نہیں، دین ذائقے کے لیے نہیں ہے، ہم اس سے اپنا ذائقہ چینج کریں گے، ٹیسٹ چینج کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین شناختی کا نام ہے کہ دین کو پہچانتے ہیں۔ دین کو پہچاننے کے کیسے؟ دین کو پہچاننے کے اتنا آسان ہے، دین کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنے آپ کو پہچاننا، اس لیے کہ جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا اپنی معرفت نہیں ہوگی تو نہ دین کی معرفت ہو سکتی ہے، نہ دین کے بھیجنے والے کی معرفت ہو سکتی ہے، نہ دین کے لانے والے کی معرفت ہو سکتی ہے، کچھ نہیں۔ دین کی معرفت اگر ہونا ہے، دین کے بھیجنے والے کی معرفت ہونا ہے، دین کے لانے والے کی معرفت اگر ہونا ہے تو اپنی معرفت ضروری ہے۔ تو ہم اپنے آپ کے علاوہ سب کو پہچاننا چاہتے ہیں، جو نہیں پہچاننا چاہتے اپنے آپ کو کہ ہم اپنے آپ کو اپنی معرفت نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے ساری کائنات کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ ہو نہیں سکتا ہے۔ پہلے تم اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کیا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اگر اپنے آپ کو پہچان لیا کہ تم کیا ہو تو تم سے اچھی کوئی مخلوق نہیں ہے کائنات میں۔ انسان نے اگر اپنے آپ کو پہچان لیا، انسان کو اپنی معرفت ہو گئی تو اس سے عظیم کوئی مخلوق نہیں ہے اس کائنات میں، سب سے عظیم مخلوق کا نام ہے انسان۔ لیکن اگر اسی نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اگر نہیں پہچانا اپنے آپ کو، اگر اپنی معرفت نہیں ہوئی اس انسان کو، جسے انسان کہا جائے، اگر اسے اپنی معرفت نہیں ہوئی، اپنے آپ کو نہ پہچان سکا تو اتنا بستی میں چلا جائے کہ میں نے کہا کہ سب حیوان ہے، حیوانیت سے نکل کے انسانیت کے دائرے میں آئے ہیں، مگر اگر
किसी इंसान को अपनी मार्फत हासिल न हुई, अपने आप को न पहचान सका, तो ये इतना बस्ती में चला जाएगा, इतना बस्ती में चला जाएगा कि कुरान मजीद कहेगा कि ये मिस्ले अनाम के हो गए हैं, उलाइका का अनाम, ये मिस्ले चौपाई के हो गए। जिसे हम इंसान समझ रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं कि इसके 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, ये माशरे में जिंदगी गुजार रहा है। कुरान कह रहा है कि उलाइका का अनाम, ये मिस्ले जानवर के। अब जानवरों में देखें कि न जाने कितने जानवर हैं, न जाने कितने मखलूकात अल्लाह के हैं, कैसे कैसे जानवर हैं। जानवरों में जाने छोड़ा ही अल्लाह ने। ना वो जिसने अपने आप को नहीं पहचाना, जिसे अपनी मार्फत नहीं हासिल हुई, जो अपनी शनाख्त नहीं हासिल कर सका, अल्लाह ने कहा उलाइका का नाम, ये मिस्र चौपाए के हैं, मिस्र जानवर के हैं। तो उसी जानवर को देखा तो किसी हलाल जानवर की शक्ल हो जाती है, किसी जायज जानवर के मान हो जाते, मान लिए जाते कि जानवर जायज है, हलाल कोर्स है, पाक है, मगर नहीं जो अगर हैवानियत पे रोक दिया होता अल्लाह ने कुरान मजीद में कि उलाइका का नाम, ये मिस्र चौपाए के हैं, तो शायद किसी हलाल और पाक जानवर में शामिल हो जाता। लेकिन अल्लाह ने वही छोड़ा नहीं, बल्कि कहा कि उलाइका का नाम बल हुम अज़ल, बल्कि जानवर से भी बस हो जाएंगे। जानवर भी नहीं रोका कि इंसान अपने आप को फिट कर ले, अपने आप को कहीं सेट कर ले, किसी हलाल और पाक जानवर को ला दे। नहीं, हलाल और पाक जानवर के लाने में भी नहीं रोकेगा, बल्कि कहेगी ये जानवर से भी बस है, ये इंसान है कि जिसने अपने आप को न पहचाना, तो इतना बस्ती में गिर गया, इतना बस्ती में गिर गया कि जानवर के मालिक हो गया, ये जानवर से भी जलील हो गए, हैवानात से भी बस हो गया। वो जिसको अपनी मार्फत नहीं हुई, जो ज़ाहिरन अपने आप को इंसान समझ रहा है, ज़ाहिरन अपने आप को इंसान समझ रहा है कि अपने एतबार से जिंदगी गुजार रहा है, माशरे में जिंदगी गुजार रहा है, और खूब बेहतरीन लिबास है, बेहतरीन ज़बरदस्त गाड़ियां हैं, मकान है, महल है, माशरा है, लोग एक रहने वाले हैं, कि अपने आप को इंसान का ठेकेदार बना हुआ है। मगर कुरान कह के उलाइका का नाम ये मिस्ल हैवान के, क्यों? इसलिए कि इनके पास निगाहें हैं, मगर उन निगाहों का इस्तेमाल नहीं कर रही। इनके पास कान तो है मगर उन कान का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इनके पास हाथ तो है मगर हाथ का इस्तेमाल नहीं है, इनके पास कदम तो है, इनके पास कदम तो है, पैर तो है, मगर इससे इस्तेमाल नहीं है। अभी तो इंसान के पास कदम है, उसका इस्तेमाल नहीं है, पैर है, इस्तेमाल नहीं है, हाथ है, इस्तेमाल नहीं है, आंख है, इस्तेमाल नहीं है, कान है, इस्तेमाल नहीं है। ऐसा बहुत दूर भी देख लेते, ये तो इतने बड़े हो गए हैं कि जब दीवार के पीछे भी देख लेंगे, अंदाजा लगाने में बहुत आगे हैं, अंदाजागिरी में, तस्वीर लगाने में ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ये ऐसे है। आपको किसने ठेकेदार बना दिया है, आप ऐसे ऐसे कर लेंगे, सीधे सीधे जो उस पर अमल करे, ऐसे वैसे के चक्कर में जाए, ऐसे वैसे में जाना तो पहले अपने आगालीबार में जाके अपने आप को देखें। लेकिन नहीं, हम अपने आप को नहीं देखते हैं, हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं। उलाइका का नाम में से जानवर, क्यों? इसलिए कि तुमने अपनी आंखों का सही इस्तेमाल नहीं किया, अपने कानों का सही इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल नहीं किया, अपने कल्ब और जिगर और दिल का सही इस्तेमाल नहीं किया। ये मिस्र जानवर के हैं। इसने अपने आप को पहचाने नहीं, अगर पहचान लेता, अगर ये अपने आप को पहचान लेता, तो ये हो सकता है, कैसे हो सकता है? अगर ये इंसान अपने आप को पहचान ले तो अपने हाथों की मखलूक को खुदा समझे, अपने हाथों से जिसको बनाने, संवारने, सजाने, तो वो उसके सामने सजदा करने लगे। इसका मतलब ये है कि इसने अपने आप को नहीं पहचाना। अगर अपने को पहचान गया होता तो जिसे अपने हाथों से बनाता, तो मतलब ये तो होता कि बनाने वाला कौन है, बनने वाला कौन है। जो बनाने वाला बना तो अजीब होता है, उसे बड़ा होना चाहिए, मगर कहाँ आपने कितनी पस्ती में चली गई है कि जो बनाने वाला है वो अपने आप को मखलूक कह रहा है, और जिसे बना रहा है उसे खाली कह रहा है, जिसे बना रहा है उसे खाली करिए, खाली। ये पस्ती की अलामत है, ये पस्ती की अलामत है कि जिसे बना रहे मखलूक को ना उसे खाली कह रहे। मतलब उसने अपने आप नहीं पहचाना, जिसे अपनी मार्फत नहीं हुई। देखा ये हर ताकतवर अशिया को, जिसके अंदर पावर देखा, जिसके अंदर ताकत देखा, जिसको अजीम देखा, जिसको बुलंद देखा, ये खुदा उसके सामने सजदा सूरज, उसके सामने अपनी पेशानी झुकाने। अजीजों, ताकत देखने के बाद घबराहट होगी, परेशानी होगी। उस घबराहट में जिसके अंदर देखा जरा सा पावर, ताकत, पेशानी झुका,
समझो तो सही, किसके सामने पेशानी होगा? सलाम समझे तो सही, किसके सामने पेशानी होगा? तुम हो कौन? तुम्हें अपनी मार्फत नहीं है। तुमने जिसे ताकतवर समझा उसके सामने पेशानी झुका दिया, जिसके अंदर ताकत देखी उसके सामने पेशानी झुका दिया, जिसको बड़ा देखा उसके सामने पेशानी झुका दिया। तो बड़ा कोई नहीं है परवरदिगार आलम का। अल्लाह अकबर, अल्लाह से बड़ा नहीं कोई। बड़ाई और किबरियाई सिर्फ अल्लाह के लिए से बस। तो अल्लाह के अलावा किसी के साथ किसी का सजदा नहीं होगा। अल्लाह के अलावा किसी के सामने पेशानी झुकाई नहीं जा सकती है। सजदा सिर्फ अल्लाह का है, इबादत सिर्फ अल्लाह की है, सजदा सिर्फ उस अल्लाह का होना चाहिए। तो हो सकता है किसी के ज़हन में सवाल पैदा हो जाए, साहब ये जो हम लोग दरगाहों में जाते हैं, इमाम बारगाहों में जाते हैं, अपनी पेशानी को जमीन पर रख देते हैं, ये क्या करते हैं? ये भी तो सजदा है, तो ये भी सजदा है। अहले बैत की ड्योढ़ियों पर जब जाते हैं तो पेशानी जमीन पर रख देते हैं, तो ये भी सजदा है। हाँ, सजदा तो है अल्लाह के मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये भी सजदा है, ये भी अपनी मार्फत का सजदा, और वो भी जो अल्लाह के लिए हो रहा वो भी अपनी मार्फत का सजदा। यानी हम अपने आप को पहचान रहे हैं, तब उस अल्लाह की बारगाह में पेशानी रख रहे हैं। हम अपने आप को पहचान रहे हैं, तब अहले बैत के तौहीद पर अपनी पेशानी रख रहे हैं। इनका दोनों सजदा है। सजदा तो अल्लाह के अलावा दूसरे का हो नहीं सकता है, सजदा हराम है। तो अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करना हराम। तुमने सजदा समझे नहीं कि सजदा कहते किसे? सजदा दो किस्म का होता है, एक ताअब्बुदी सजदा होता है, एक ताज़ीमी सजदा होता है। एक इबादत का सजदा होता है, ताअब्बुदी सजदा इबादत का सजदा। इबादत का सजदा शराइत के साथ होता है, बगैर छन के नहीं होता। ताअब्बुदी सजदा के लिए वुज़ू वाजिब है, तयम्मुम वाजिब है, तहारत वाजिब है। इबादत का जो सजदा है, ताअब्बुदी सजदा अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी का नहीं हो सकता। फिर ये तो अपनी पेशानी जमीन पे रख रहे हैं, ये तो अपनी पेशानी हम जाकर के अहले बैत की डोरी पे पहुंचते हैं, अपनी पेशानी सजदे में रख देते हैं। ये क्या है? ये सजदा ताअब्बुदी नहीं है, बल्कि ये सजदा ताज़ीमी है। अरे ताज़ीमी सजदा कौन सा होता था? ताज़ीमी सजदा सलात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। ताज़ीमी सजदा जनाब आदम को खल्क किया था परवरदिगार आलम ने। सब मुकम्मल करने के बाद फरिश्तों से क्या कहा था? जब हम इसको संवार लें, सजा लें और इसमें अपनी रूह डाल दें, वैसा नफ़ख्तु फीही मिन रूही, जब इसके अंदर हम अपनी रूह डाल दें, फ़क़ऊलहु साजिदीन, तुम सबके सब सजदे में चले जाना। मानने वाले सजदा तेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता, और तू ही सजदे का हुक्म दे रहा है। किसको? फरिश्तों को सजदे का हुक्म, तेरे अलावा सजदा नहीं है और तू ही कह रहा सजदा करो। किसका? जब हम इसमें अपनी रूह डाल दें तो तुम सबके सब सजदे में चले जाना। सजदे के लिए उनका शराइत मुकम्मल होना चाहिए। आज़ाए सजदा मुकम्मल हो। सजदा के लिए जमीन दरकार है कि पेशानी जमीन पे रुके, कपड़ा भी हायल ना हो। तो सजदे में हम जाए तो सब जगह कपड़ा हो, काम रोजा पहन सकते हैं, दास्ताना हो सकता है, घुटना छुपा हो सकता है, मगर पेशानी में कपड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि बड़ा बाल भी अगर हम रखे हुए हैं, बड़ा बाल भी है, तो जब सजदा कर रहे हो तो बाल को हटा दे, पेशानी सजदे में रुक जाए, बाल पे आके पेशानी न रुक जाए। बाल पे हमारे आगे पेशानी न रुक जाए। अगर बाल पे आगे पेशानी रुकी, हायल हो गया बाल, तो सजदा नामुकम्मल रहा, और जब सजदा नामुकम्मल रहा तो नमाज नामुकम्मल। जो सजदा नामुकम्मल नमाज, ये सजदा है ताअब्बुदी जो अल्लाह के लिए, जिसकी आज़ाए सजदा की जरूरत है। मगर वो सजदा जो अल्लाह फरिश्तों को कह रहा है कि फ़क़ऊलहु साजिदीन, तुम सबके सब सजदे में चले जाना, वो कौन सा सजदा है जो अल्लाह ने? अब वो सजदा कोई और सजदा नहीं है, बल्कि वो सजदा सजदे ताज़ीमी है, अज़मत का सजदा है, ताज़ीम का सजदा है। इसका मतलब यह है कि हमारी पेशानियां जो अहले बैत की ड्योढ़ी पर झुकती है, गिर जाती है, और अपनी पेशानी हम ड्योढ़ी अहले
ابلیس کی خط میں چلا جائے. صلوات محمد. جس کو جتنی معرفت ویسے ہی وہ عبادت کرا. تو یہ اس کو اپنی معرفت ہوئی. جس نے اپنی معرفت حاصل کیا اور اس کو اپنی معرفت کے بعد اللہ کی معرفت ہوگی, اہل بیت کی معرفت ہوگی. تو جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اولئک کا نام کی فہرست میں چلا گیا جانور, اور جانور سے پستی کی فہرست میں. پھر جس نے پہچان لیا, جس نے اپنے آپ کو پہچانا, اس کا کیا عالم ہے. جسے اپنی معرفت ہو گئی اسے حیوانیت سے نکال کر کے انسانیت میں دائرے میں لایا, انسان بنا دیا. پھر روک دیا جائے انسانیت پر, انسانیت پر روک دیا جائے. کیوں؟ اس لیے انسانیت سے عظیم کوئی مرتبہ اور عہدہ نہیں ہے. انسانیت سے بڑا, انسان سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے. مگر کون سے انسان؟ وہی انسان جس سے اپنی معرفت ہو گئی ہے, جو اپنے آپ کو پہچان لے گا. ورنہ ہم سب اپنے آپ کو انسان کہہ رہے ہیں. صلوات دے دو محمد ہم سب اپنے آپ کو انسان کہہ رہے ہیں, مگر جسے اپنی معرفت ہو گئی ہے. ہم لوگ تھوڑا سا کچھ کر دیتے ہیں اگر, یا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا کر دیتے ہیں, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے درمیان اپنے ہی چرچا ہو, اپنے ہی بڑھپن ہو, اپنے ہی بڑائی ہو. سب چیز فلاں فلاں نہیں کرتی, فلاں نہیں کرتی, فلاں نہیں کرتی. کیا ہے جہاں یہ تصور پایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پایا ہے. جہاں اپنے بڑپن کا تصور ہے کہ ہمیں بڑا کہا جائے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. بڑا صرف پروردگار عالم سے, بس اللہ کے علاوہ میں نے عرض کیا کبریائی نہیں ہے. بڑا صرف اللہ. ہر جگہ تو تھوڑا سا بھی کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری تعریف. ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا نہیں, ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. اپنے آپ کو پہچان لیتے تو یہ بڑکپن کا تصور نہ ہوتا. اور بڑکپن کا تصور بہت خطرناک ہے. بڑکپن کا تصور بہت خطرناک ہے. خدا نہ کرے کسی کے ذہن میں بڑکپن کا تصور آ جائے. لیکن اللہ کو بتانے برداشت نہیں ہے, بتانے برداشت نہیں کہ انسان بڑکپن کا اعلان کرے. اپنے بڑکپن کا اعلان ہے. بڑا ہونا الگ ہے, اعلان کرنا الگ ہے. بڑا ہونا الگ ہے, اعلان کرنا الگ ہے. اگر جو بڑا ہے وہ کبھی اعلان نہیں کرتا, اور جو اعلان کر رہا ہے وہ بڑا نہیں ہوتا ہے. صلوات محمد جو اعلان کر رہا بڑا نہیں ہوتا. ورنہ ابلیس سے دھوکا کیا ہوا تھا, یہ دھوکا تھا. یہ دعا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, انہیں مٹی سے بنایا. یہ مٹی کی مخلوق ہے, آدم مٹی کی مخلوق ہے, میں آگ سے بنا ہوں. اپنے ناقص میں وہ یہ تصور کر رہا تھا کہ مٹی پست ہوتی ہے, آگ بلند ہوتی ہے. اپنے ذہنیوں سے نہ لگا کہ ہم بڑے ہیں, ہم آگ سے مخلوق ہے تو ہم بڑے ہیں. یہی تصور اس کے ذہن میں جانا تھا کہ ہم بڑے ہیں, ہم آدم کے سامنے اپنی پیشانی کے نہیں جھکائیں گے, ہم سجدہ نہیں کریں گے. یہ بڑکپن کا تصور آیا, اور جیسے بڑکپن کا تصور آیا خداوند عالم نے کہا کیا, قیامت تک کے لیے اس کی گردن میں لعنت کا توق ڈال دیا کہ تم بڑکپن کا تصور نہیں. بڑائی صرف دیو دیتی ہے پروردگار عالم. اور کچھ لوگ ہیں جن کے شان میں بڑائیاں ہیں, جن کی شان یہ ہے کہ یہ بڑا کہا ہے. جن کی شان اور عظمت یہ ہے کہ انہیں بڑا کہا جائے. اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ اعلان نہیں کرتے, جو بڑے ہوتے ہیں اعلان نہیں کرتے ہیں. وہ کام ایسا کرتے ہیں کہ لوگ اعلان کرتے پھرتے ہیں. اعلان کا کام کا اعلان ہوتا ہے. جب وہ کام عظیم کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ فلاں نے یہ کیا ہے, فلاں نے یہ کیا ہے, فلاں نے یہ کیا ہے. تو آپ کام کرتے جائیے, لوگ آپ کی تعریف کریں, الگ بات ہے. آپ کام کرتے رہیے, لوگ تعریف کرتے رہے, الگ بات ہے. لیکن کام کچھ نہیں کیا, اعلان 24 گھنٹہ کر دیا. کام ایک پیسے اعلان یہ نہیں. کچھ ایسے شخصیتیں ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی معرفت
کہ بلندی پہ جا رہے ہیں، معراج کر رہے ہیں، بلندی پہ جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے معصوم ملک ٹھہر گیا اور انسانیت آگے بڑھنے لگی۔ معصوم ملک ہو گیا اور ملک ہے سید الملک جبرائیل امین۔ ملک کے نبی اللہ نے دیکھا، ٹھہر کیوں گئے؟ بس یہ میری آخری منزل ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ معصوم فرشتہ سمجھ گیا کہ ہماری منزل الگ ہے، رسول کی منزل الگ ہے، مگر ان لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا تو آج تک یہ رہے کہ رسول کا کمال ہی کیا ہے، وہ تو ہماری طرح سے تھے، ہماری طرح چلتے تھے، ہماری طرح کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، رسول تمہاری طرح چلتے تھے، تم رسول کی طرح نہیں چل سکتے ہو۔ رسول تمہاری طرح کھاتے تھے، تم رسول کی طرح نہیں کھا سکتے ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول تمہارے جیسے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تک تم جا نہیں سکتے اور اللہ آ نہیں سکتا تم تک۔ تو اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی معرفت کے لیے، اپنے پہچاننے کے لیے، یہ رسول اور اہل رسول کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا۔ اس نے اپنے اپنے مظاہر ان کے چہروں میں رکھے، ان کی ذاتوں میں رکھے، تاکہ تم ان کو دیکھتے چلے جاؤ، مظاہر پروردگار سمجھ میں آتا چلا جائے۔ تم ان کو دیکھتے چلے جاؤ، اللہ کا مظہر سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ تم انہیں پہچان لو گے، اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ عزیزو، جب انہیں پہچان لو گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بھی بے نیاز ہے، اہل بیت بھی بے نیاز ہے۔ صلوات محمد صلوات محمد اللہ کو بھی ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ ہم اس کام میں نہ رہیں کہ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم زکات ادا کر رہے ہیں، حکم ادا کر رہے ہیں، ہم یہ تمام خیرات کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ سب آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے لیے، اللہ کی کبریائی کے لیے نہیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں اپنی ذات کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ یہ جو واجبات انجام دے رہے ہیں، یہ سب اپنے لیے ہے، سب اپنے لیے ہے۔ اللہ کے لیے کیا کیا ہم نے؟ اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں، ارے اللہ کے لیے نہیں۔ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں اپنی بلندی نفس کی دلیل دے رہے ہیں، اپنی بندگی کی دلیل دے رہے ہیں، اپنی انسانیت کی دلیل دے رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں تو ایسی مخلوق ہے وہ ہم وقت سراپا عبادت ہی عبادت میں ہے، اطاعت ہی اطاعت میں ہے، اطاعت ہی اطاعت میں ہے۔ جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو قنوت میں ہے وہ قنوت میں ہے۔ اس کے یہاں ایسے عبادت کرنے والے ہیں کہ ذرہ برابر بھی سرپیچی اور نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے، اور یہاں سراپا نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہے، سرپیچیاں ہے سرپیچیاں ہے۔ عزیزو، ہماری عبادتوں کو اسے ضرورت نہیں ہے، پھر ہم اپنی عبادتیں جو کر رہے ہیں اپنی بندگی کا ثبوت دے رہے ہیں، اپنی بندگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کی عبادت کرنے کی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہمارے غرض خلقت یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنات و انسان کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، ہم نے خلق کیا ہے تو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو یہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی نہیں بڑھا رہے ہیں بلکہ اپنی بندگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ صلوات محمد ایسے حضرات ہیں جو بے جان اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت۔ جب اطاعت مطلق ہے تو اب تو معبود کے فرق کے ساتھ اطاعت مطلق ہے تو اب تو معبود کے فرق کے ساتھ اہل بیت کے اختیارات بھی وہی ہونا چاہیے۔ مغالطے میں کرتے اس جملے کو کہ اب تو معبود کے فرق کے ساتھ، اب تو معبود کے فرق کے ساتھ جب اطاعت مطلق ہے، اللہ کی اطاعت کرو مطلق اطاعت ہے، کوئی قید و شرط نہیں ہے، رسول کی اطاعت کرو مطلق ہے، کوئی قید و شرط نہیں ہے، اہل رسول کی صاحبان امر کی اطاعت کرو اطاعت مطلق ہے، کوئی قید و شرط نہیں ہے۔ تو وہی تمام اختیارات جو اللہ کے ہیں، رسول اللہ کے، جو رسول اللہ کے ہیں، صاحبان امر کے، مگر پھر کر کے اب تو معبود کے فرق کے ساتھ
مخالفت نہ ہونے پائے کہ جب اطاعت مطلق ہے تو اختیارات برابر نہیں. اطاعت مطلق ہے مگر آپ عبد ہے، معبود معبود ہے، خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے. مگر یہ انسان جو اپنی بندگی کے عروج پہ جاتا ہے، اپنی بندگی کے عروج پہ جاتا ہے، تو جو کام اللہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اللہ ان کے ہاتھوں سے کراتا ہے. جب انسانیت اپنے آپ کو معرفت کے بعد، اپنی معرفت کے بعد اپنے آپ کو عروج پہ لے کے چلی جاتی ہے تو جو اللہ کا کام ہوتا ہے، کام تو اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ ان کا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ سنگرے سے اپنے ہتھیلی پہ رکھتے ہیں تو پتھر کلمہ پڑھنے لگتا ہے. ہاتھ ان کا ہے، کام اللہ کا ہے، اختیارات اللہ کے ہیں، مگر انگلی کا اشارہ ان کا چلے گا. درخت چھپ کے سلام ملے گا، درخت چھپ کے سلام ان کو کرتا نظر آئے، ستارہ ان کی دوڑی پہ نظر آئے، چاند ان کی انگلیوں کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو، ڈوبا ہوا سورج ان کے اشارے سے واپس پڑ دے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اختیارات، یہ صاحبان امر کے اختیارات. جب اختیارات اتنے ہیں اور جو اتنے اختیار کے بعد دنیا عہدے کی تلاش میں منصب چاہتی ہے، عہدہ چاہتی ہے، چھوٹے سے بڑے عہدے پر، اس سے بڑے، اس سے بڑے، اس سے بڑے عہدے پر عہدے کی ریس میں لگی ہوئی دنیا. مگر اہل بیت جو ہے جنہیں عہدے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم کون سا عہدہ دو گے، کتنا بڑا عہدہ دے سکتے ہو. کہ یہ امامت کے درجے پر فائز، یہ عصمت کے درجے پر فائز، یہ نبوت اور رسالت کے درجے پر فائز، کون سا عہدہ تمہارے ہاتھ میں ہے؟ ان تمام عہدوں کے بعد کچھ لوگ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہ مغالطہ، دھوکہ، غلطی، اشتباہ. اور میں نے شاید محمد کو عرض کیا تھا وہاں مجلس میں کہ دھوکہ خراب چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے اچھی چیزوں سے، نیک چیزوں سے، اچھی چیزوں سے دھوکہ کھاتا ہے. دھوکہ ہوتا ہی سے ہے کہ جسے کہا جائے کہ اچھی شکل و صورت میں سامنے آ جائے دھوکہ، نہ پتہ چل جائے کہ صاحب راستے میں رکاوٹ ہے تو ادھر سے راستہ نہیں جائے گا، راستہ بدل کے چلا جائے گا. کیوں؟ پہلے سے علم ہے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. دھوکہ یہ ہوگا کہ چلتے چلتے راستہ کٹا ہوا اب گر گیا، کہ اسے علم نہیں تھا، اسے راستہ سیدھا صاف دکھائی دے رہا تھا، دھوکے سے گر گیا. کہ دھوکہ ہمیشہ اچھی چیزوں سے، صحیح چیزوں سے ہوتا ہے، غلط چیزوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے. غلط چیزوں سے دھوکہ نہیں ہے، دھوکہ ہمیشہ اچھی چیزوں سے ہوتا ہے، نیک چیزوں سے دھوکہ ہوتا ہے. اور اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ دھوکہ قرآن مجید سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن مجید سے معتبر کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید سے پاک کوئی کتاب نہیں ہے. کہ یہ معجزہ کتاب ہے، ہدایت کتاب ہے، راہبر کتاب ہے، رہنما کتاب ہے. مگر کچھ سادہ لوگ ہوتے ہیں، جو سادہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان تفتیوں کو دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان جلدوں کو دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت دن سے ایک ملعون نوجوانوں کو بڑھا رہا تھا، نوجوانوں کو دھوکہ دے رہا تھا، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے آپ بڑی اچھی باتیں بتا رہا ہے، بڑی اچھی باتیں بتا رہا ہے، بڑی نیک باتیں بتا رہا ہے. اور اس وقت بھی روکنے والے نے روکا تھا، اس وقت بھی ٹوکنے والے نے ٹوکا تھا. صاحب جی اللہ یاری آپ کلپ سنجھے ان کا، یوٹیوب سنجھے ان کا، اتنی اچھی اچھی باتیں، اتنی اچھی اچھی باتیں. مگر عزیزان ایمان جو دور اندیش تھے، جو دین شناس تھے، دیندار نہیں تھے، جو لوگ دیندار تھے وہ دھوکہ کھا رہے تھے، آج تک دھوکہ کھا رہے تھے. لیکن جو دین شناس تھے اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس طریقے سے سلمان رشدی کے واجب القتل کا فتویٰ آیت اللہ خمینی نے دیا ہے، ویسے ہی اللہ یاری بھی واجب القتل ہے. آپ اٹھا کے سنیے علامہ آپ اٹھا کے سنیے ان کو ڈاکٹر کلبے سادی صاحب کو کہ کتنے زمانے پہلے اس ملعون اللہ یاری جسے کہا جاتا ہے اس کے قتل کے لیے وہی فکرہ دہرایا تھا ڈاکٹر کلبے سادی صاحب نے کہ جس طریقے سے خمینی صاحب نے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا ہے کہ آج بھی فقہ یہی کہتی ہے کہ اللہ
یاری کو بھی قتل کر دیا جائے۔ عزیزوں، دور اندیشی اور دین شرعی تھی کہ جو ہمارے درمیان اچھی چیزوں کو پیش کر رہا تھا، وہ اچھی چیزوں کو تو پیش کر رہا تھا، مگر ایسا فتنہ تھا کہ فتنہ بہت دور تک چل تو سکتا ہے، قائم نہیں رہ سکتا۔ بہت دور تک چل تو سکتا ہے، قائم نہیں۔ بہت دور تک، بہت دیر تک لوگ دھوکہ کھاتے رہے، بڑی تعریفیں کرتے رہے، لیکن آج ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس کا فتنہ ظاہر بظاہر ہو گیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کتنا بڑا وہ دیندار تھا، کتنا بڑا وہ دین شناس تھا۔ پھر عرض کرو کہ آپ دین شناس بنیے، فقط دیندار بن کے نہ رہ جائیں گے۔ فقط دیندار بن کے رہیں گے تو کبھی نماز سے دھوکہ کھا جائیں گے، کبھی روزے سے دھوکہ کھا جائیں گے، کبھی عبادت سے دھوکہ کھا جائیں گے، کبھی جلوس سے دھوکہ کھا جائیں گے، کبھی شدیداریوں سے دھوکہ کھا جائیں گے، کبھی قرآن سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ عزیزو، یہ ساری چیزیں تو بہت اچھی ہے، دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا، وہاں بھی پھر عرض کر دے رہا ہوں کہ دھوکہ قرآن سے عظیم کچھ نہیں ہو سکتا ہے، مگر جنگ صفین میں یہی علی کے ساتھ رہنے والے جسم معاویہ کی طرف سے قرآن نیزوں پہ بلند کیا گیا، لوگ علی کا ساتھ چھوڑ کے معاویہ کی طرف چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہم قرآن سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں، ہم قرآن کے مقابلے نہیں آ سکتے۔ علی پکارتے رہ گئے کہ قرآن ادھر ہے، ناطق قرآن ادھر ہے، ادھر ہے، کچھ چند میں کچھ تحریریں ہیں، ادھر نہ جاؤ، مگر کہا کہ اسی قرآن کی وجہ سے دھوکہ کھا کے عزیزوں جو قرآن ہدایت کے لیے تھا، اگر سمجھا نہ جائے تو اسی سے دھوکہ کھا جاتا ہے انسان۔ آج کے زمانے میں ہر کس و ناقص کے اوپر اعتبار، عقل کا استعمال کرنے پہ اب اللہ نے عقل جیسی نعمت دیا ہے، اس کا استعمال کریں پھر اعتبار پہ خط کر دیا میں نے کہ اپنی معرفت کا عہدے کی تلاش میں لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اہل بیت کو ہے کہ جو کچھ لوگ آگے آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں یہ تمام کام یہ کر رہے ہیں جو اللہ مردوں کو زندہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے، علی کے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا، چاند کو دوسرا ٹکڑے کر دیا، سورج کو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا۔ نام ابراہیم نے نمرود سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو خدائی کا دعویٰ کر، اگر تو خدا ہے تو تو مغرب سے سورج کو نکال دے، عزیزان ایمان، جناب ابراہیم کہہ تو دیے تھے کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ یہ ملعون معبود ہو گیا اور رنجیدہ ہو گیا کہ اس کے پاس کی بات نہیں تھی۔ میرا مولا نے ڈوبا ہوا سورج اپنی انگلی سے مغرب سے نکالا اور اس مقام پہ لا کے رکھا کہ جہاں پر نماز کا وقت تھا وہاں پر ڈوبا ہوا سورج پلٹا۔ مگر کیا کہنا مولا کائنات کا، لوگ دھوکے میں آئے کہ وہ کام جو اللہ کرتا ہے وہ علی کر رہے ہیں، لوگ علی کو اللہ کہنے لگے کہ تو آپ اللہ ہے، علی کو اللہ کہنے لگے تو علی اللہ ہو جاتے جیسے نصیری اللہ کہہ رہے تھے۔ مگر کیا کہنا میرے مولا کا کہ ہر خارق العاد کا کام انجام دینے کے بعد اپنی پیشانی فوراً زمین پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ اللہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو نہیں بچا رہے ہیں، بلکہ علی اپنی بندگی کے اعلان کر کے اللہ کی الوہیت کو بچاتے ہیں۔ اب جو انسان علی کو پہچان لے گا وہ اللہ کو بھی پہچان لے گا۔ یہ جو شخصیت ہمارے درمیان سے گزری ہے، اللہ ابراہیم رئیسی، بہت سی جیسے آپ نے سنی بہت سی باتیں، بہت سی فضائل رسول کے بارے میں، اتنا سادہ انسان تھے، چھوٹا سا مکان، آج گاؤں کا کوئی مکان ہو جاتا ہے تو جانے کتنے بینک بیلنس اس کی ہو جاتے ہیں، جانے کتنی پراپرٹی اس کی ہو جاتی ہے، جانے کیا کیا بنانے کی کوشش میں جاتا ہے، یہ بناؤ یہ کرتے ہیں۔ پریزیڈنٹ تھے ایران کے، صدر تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ایک مکان کے علاوہ، اپنے چھوٹے سے مکان کے علاوہ کچھ۔ ہمارے دنیا میں جس طریقے سے ایک عام آدمی کے پاس جو کاروباری ہوتا ہے،
لگا سروس میں ہوتا ہے، نوکری ہوتا ہے، تنخواہ کے علاوہ اپنے سیلری اور تنخواہ کے علاوہ کچھ نہیں سمجھے گا. تنخواہ آتی تھی اپنا خرچ ہوتا تھا. دین کے اوپر اتنی پکڑ، شریعت کے اوپر اتنی پکڑ، سیاست کے اوپر اتنی پکڑ، رہبر کے اوپر اتنا اعتبار، رہبر کو ان کے اوپر اتنا اعتبار. شاید بالکل وہی سوال جیسے علی و مالک اشتر کی تھی. جس طریقے سے مالک اشتر بغیر علی کے مرضی کے ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے تھے، اس شخص کے لیے بھی یہی ملتا ہے کہ ابراہیم رئیسی کہ ان کا بھی ایک فیصلہ اپنا فیصلہ نہیں ہوتا تھا. مودی یہ رہبر تھے، فرما بردار رہبر تھے، مرضی کو پہچان پڑھ لیتے تھے، چہرے سے پڑھ لیتے تھے رہبر چاہتا کیا. یہ ہوتے ہیں اصل علی کی پہچاننے والے امام. شہادت ہوئی مجھ سے سنی. عجب کیفیت تھی لاسٹ ہوا جس کے کچھ جنازے کی شکل بنائی گئی. تشریح جنازہ ہوا، اتنا عظیم تشریح جنازہ تصور کرے الفاظ نہیں بیان کیا جا سکتا. اتنی عظیم تشریح جنازہ نہیں دیکھی یا غیر حاصل مہدی کے تشریح جنازہ اتنی عظیم تھی. لیکن شہداء کی تشریح اتنی عظمت کے ساتھ کی گئی. آپ مستحضر ہیں 3 دن تک تشریح جنازہ ہوتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ. لاکھوں کروڑوں لوگ تشریح جنازہ میں شامل ہوئے. ایک حسین کے چاہنے والے، ایک حسین کے محب کا جنازہ تھا، حسین کے چاہنے والے کا جنازہ تھا. اتنا محب تھا کہ اس کے بھی لاش کے ٹکڑے بکھر گئے. اس کے بعد بھی عزیزوں لوگ کندھا دینے کے لیے، لاکھوں لوگ کندھا دینے کے لیے اکٹھا تھے. پورا ملک سوگوار، پوری دنیا، پورا عالم شیعت سوگوار ہے اس مرنے والے کے لیے، اس مرحوم رئیسی کے لیے. تشیع جنازہ 3 دن تک ہوتا رہا. ایک شہر سے دوسرے شہر میں، دوسرے شہر سے تیسرے شہر میں لوگ تشیع جنازہ کرتے رہے. 3 دن تک تشریح ہوتی رہی. مگر ذرا کربلا میں آئیے ہم مظلوم حسین، خدا علاوہ پہ اپنی رحمت نازل کرے. محمد عزیزان ایمان حسین شہید ہو گئے. حسین کی شہادت کے بعد 3 دن تک حسین کا لاشا چلتی رہے سارے کربلا پر پڑا رہا. جناب سید سجاد کا اعزاز ہے محمد. تیسرے دن والد کربلا ہوئے. اب جو تمام شہداء کی لاشوں کو دفن کرنے کے بعد فارغ ہوئے، چاہتے ہیں کہ اپنے بابا حسین کی لاش کو دفن کریں. عجب منظر ہے عزیزوں. اب آپ کے جنازے کے قریب پہنچے، جہاں سے ہاتھ لگاتے ہیں وہیں سے جسم الگ ہو. خدا نوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء غم اہل بیت کے. عزیزوں نے ایمان جناب سید سجاد آپ کی میت کو جہاں سے ہاتھ لگاتے ہیں میت وہیں سے جدا ہو جاتی ہے. آئے باجے شہادت حسین، حسین کے لاش پر اتنے ضرب لگائی گئی. امام زمانہ جانتے رہیے میں خان فرماتے ہیں سلام ہو میرا اس جد مظلوم پر جس کا جسم وقت نزال زین پر تھا، نہ زمین پر تھا، بلکہ حسین کا جسم تیروں پر معلق رہا. مظلوم کربلا، مظلوم کربلا نے ایک مرتبہ عصر کے آخری سجدے کے لیے اپنی پیشانی زمین پہ رکھنا چاہا. اب جو زور دے کے پیشانی زمین پہ رکھنا چاہا، تیر جسم پہ پیوست تھے، اس پار سے تیر اس پار نکل گئے. حسین نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھی. مظلوم کربلا کا آخری سجدہ حسین اپنی پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں. سبحان قدوس کی آواز حسین کی پیشانی کا زمین پہ جانا تھا. شمر ملعون کن خنجر لے کے آگے بڑھا. 18 ضربے خنجر عزیز کن تھا، اس کو پتھر
کو بھی کن کر لیا اور اس کے بعد اب جو حسین کے خدا لعنت کے اس مشرف ملعون پر حسین کے جن پر سوار ہوا سر کو جدا کرنا چاہتا ہے بہن زینب ٹیلے زینبیہ سے دیکھ رہی ہے اے شیبر میرے بھیا کو نما میرے ماجائے کو نہ شہید کر حسین کے کانوں میں بہن کی آواز ٹکرائی شیور کنارے ہٹا حسین کی انگلیوں کے سہارے سے اٹھنے کے بعد کہتے بہن واپس چلی جاؤ بہن واپس جو بھی حسین زندہ ہے زینب خیموں کی طرف تھی نہیں معلوم خیمے تک پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی کہ مرتبہ منادی نے زمین و آسمان کے درمیان میں ڈال دیا الا قد قتل الحسین نے کربلا حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے زینب سید سجاد کے خیمے میں آئی اے میرے لال سید سجاد ارے ذرا کش سے اٹھو تو صحیح دیکھو کیا قیامت آ گئی آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے زمین کو زلزلہ آ رہا ہے سید سجاد نے کہا خوبی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے اب جو خیمے کا پردہ ہٹا عجب منظر تھا آپ کا سر لوگ نیزہ پر تلاوت کر رہا ہے سید سجاد نے کہا خوبی اماں آپ دن بھائی ہو گئی میں یتیم ہو گیا میرا بابا مارا گیا ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما اور بیماروں کو شفا کامل عاجل عنایت فرما اور شفا کامل عاجل عنایت فرما جو مومنین و مومنات صاحب حاجت ان کی حاجت روائی فرما اور محمد کا ہمارے سروں پر ہمارے بزرگوں کا اور مایادین کا سایہ قائم و دائم رکھ اور محمد کا جب دنیا چھٹے تمہارے ایک ہاتھ میں بیت دوسرے ہاتھ میں قرآن کے دامن کو اور محمد کا ظہور امام میں تعظیم فرما اور ہم سب کو ان کے آواز اور انصار و شمار کر آمین ربی تقبل منا انک انت السمیع العلیم قریب گزارش ہے کہ منصور الحمد کی منصور اللہ تعالی فرما کر جملہ مومنین مولانا مومنین خصوص شہداء یہ ایران اور ان مرحومہ کی سارے سوال کرنے سے سامنہ بی بی مقبوعہ